چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد۔ میرے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں عزت مآب جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب، جو کہ ایک ادیب ہیں، جو صحافی ہیں، عالم دین ہیں۔ ناظرین، واقعہ معراج نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دلیل ہے، اور واقعہ معراج کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے قرآن اور سنت سے بہت سے دلائل ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے دلائل بھی ہیں جو عقلی بنیاد پر اس واقعے کو ثابت کرتے ہیں، اس کے مبنی بر حقیقت ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آج ایسے ہی واقعات کا، آج ایسے ہی ثبوتوں کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ العزیز، کہ جن کے ذریعے سے ہم ثابت کر سکیں کہ یہ واقعہ واقعتاً ایک سائنسی حقیقت بھی ہے۔ رانا صاحب، دلائل پر آنے سے پہلے سب سے پہلے تاریخ پر تھوڑی سی بات کر لیجئے کہ کیا واقعہ معراج واقعتاً 27 رجب کو ہی وقوع پذیر ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے فرمایا اور بالکل بجا فرمایا کہ واقعہ معراج جو ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، شان، شوکت، رفعت، مرتبت اور منزلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ آپ کا اعزاز بھی ہے، آپ کا امتیاز بھی ہے، اور حقیقتاً یہ ایک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزاتی سفر ہے کہ جس کے اندر کئی معجزے اللہ رب العزت نے یکجا کر دیے ہیں۔ جتنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کی دلیل ہے، اتنا ہی اس کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ بھی پھیلائے گئے ہیں، اور اپنا اس میں افراط اور تفریط سے بھی کام لیا گیا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے کئی چیزیں ایسی تلذذ ذہنی کی خاطر گھڑ لی ہیں کہ جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے اس سفر کا انکار ہی کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خواب سے تعلق رکھتا ہے یا ایک تشبیہ کے طور پر تھا، عالم بیداری میں یہ واقعہ جو ہے وہ نہیں پیش ہوا۔ اب دیکھیے کہ آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان فضائے بسیط میں اڑ رہا ہے، خواہ طیاروں کی شکل میں، خواہ کسی اور ذریعے سے، لیکن اس وقت جب کہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور تصور محال تھا کہ کوئی انسان جو ہے فضا میں اڑ بھی سکتا ہے، تھوڑا سا بھی بغیر کسی سہارے کے اوپر جا سکتا ہے، اس وقت ان لوگوں کے ایمان کی کیفیت کیا تھی کہ جن لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال یقین کے ساتھ تصدیق فرمائی تھی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حیران کر دینے والے واقعے کے بارے میں ایک دوسرے سے بھی پوچھتے تھے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے، اور کبھی اکیلے میں پوچھ لیتے، کبھی جمع ہو کر پوچھ لیتے۔ تو مثلاً حضرت مقداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قلنا یا رسول اللہ کیف اسری بک، ہم نے، قلنا کا لفظ جمع کے لیے ہے، ہم سب نے مل کر سوال کیا کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا تھا۔ اسی طرح صحیحین میں ایک روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، نبی علیہ السلام نے ان سب کو بتایا۔ مثلا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً 32 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس واقعے کے بارے میں روایات بیان کی ہیں، اور ایک صحابی تو ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کی کمائی صرف واقعہ معراج کی روایت ہے، مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے براہ راست بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور حضرت انس نے مالک بن سعصع سے بھی روایت کیا ہے۔
یعنی دلچسپی کا یہ عالم تھا، چونکہ حیران کرنے والی چیز تھی نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے انفرادی بھی پوچھتے تھے اور اکٹھے ہو کر بھی پوچھتے تھے. بہت حیران کن بات تھی اور کسی ایک نے بھی شک کا اظہار نہیں کیا. تمام صحابہ کرام نے اس کو ایک معجزے کے طور پر، معجزاتی سفر کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور جس طرح انسان کی فطرت ہے یا ہمارے سامنے کے معاملات ہیں، مثلا کوئی واقعہ ہو جائے تو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ہم اس سے جب پوچھتے ہیں تو کبھی وہ مختصر الفاظ میں چیز بیان کرتا ہے، کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. ایسے ہی احادیث کے اندر ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزاتی سفر کے حوالے سے ہمیں روایات ملتی ہیں. کسی جگہ بہت اختصار کے ساتھ ہے، کسی جگہ اشارتاً ہے، کسی جگہ کنایتاً ذکر ہے، کسی طرح تفصیل کے ساتھ ہے، اور بعض کے اندر تو مزید تفاصیل بھی موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے، یعنی اس کثرت روایت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کے اوپر شک کا اظہار کیا اور اپنا جو ہے نا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ عالم بیداری کا واقعہ ہی نہیں تھا، یہ تو خواب خیال کی باتیں تھیں. اب اگر خواب خیال کی باتیں ہوتیں تو خواب تو انسان روز دیکھتا ہے. بہرحال اس کے اوپر خواب خیال کے حوالے سے جو ہے نا ہم بعد میں بات کریں گے. آپ نے سوال کیا ہے تاریخ کے بارے میں، تاریخ کے تعین کے بارے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ تو بیان فرمایا ہے، لیکن تاریخ کے طور پر یعنی واضح طور پر یہ کہیں ارشاد نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے یہ جو ہے نا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے یا یہ سفر کروایا گیا ہے مجھے فلاں تاریخ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے طور پر اگر ہوتا تو تہوار بن جاتا، جس طرح ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے. حقیقت یہ تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا ہے وہ تعلیمات کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، درس کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، ایک سبق کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، عبرت اور نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے. اور اس میں ایسے واقعات کو بیان کیا ہے کہ جن سے رہنمائی لے کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. مثلا جہاں یہ تفصیل موجود ہے کہ اس کے اندر کیا کیا تحفے ہمیں دیے گئے، جہاں یہ تفصیل موجود ہے کہ نماز اس میں فرض کی گئی، جہاں یہ تفصیل موجود ہے کہ پہلے آسمان پر کون ملا، دوسرے پر کون ملا، تیسرے پر کون ملا، چوتھے پر کون ملا، پانچویں پر کون ملا، چھٹے پر کون ملا اور ساتویں پر کون ملا، تاریخ کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. مثلاً جو کتاب ہے الرحیق المختوم، جسے سعودی عرب نے سیرت نگاری پر پہلا انعام دیا تھا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، اس کے اندر انہوں نے 6 قول نقل کیے ہیں. مثلا پہلا قول انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ نبوت کے پہلے سال میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی. یعنی جس سال میں نبوت ملی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا جو 40واں سال تھا اس ہی میں یہ کروا دی گئی. اور یہ قول جو ہے یہ امام طبری کا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پہلے نبوت کے پہلے سال ہی ہو گیا. دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں یہ معراج کروائی گئی ہے. اور یہ قول امام نووی جو مسلم کے شارح ہیں ان کا بھی ہے، اور سب سے بڑے جو مفسر ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی قول ہے. انہوں نے ان دونوں اماموں نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ 5 سال ہوا. تیسرا سال یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں یہ کروایا گیا، اور اس سال کی مناسبت سے نبوت کے 10ویں سال کی مناسبت سے رجب کی بات کی جاتی ہے اور 27 رجب کی بات کی جاتی ہے، جس کو ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں 27 رجب کو یہ ہوا، اور ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر 27 رجب ہی کو ترجیح دی جاتی ہے. ایک قول جو ہے، چوتھا قول جو ہے وہ کہ ہجرت کے 16 ماہ پہلے، یعنی جس سال ہجرت ہوئی ہے اس سے 16 ماہ پہلے، یعنی نبوت کے 12ویں سال میں، لیکن اس سال کے اندر رمضان کے مہینے کی بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں. یہ الرحیق المختوم کا چوتھا قول ہے جو مولانا مبارک پوری نے پیش کیا ہے. اسی طرح جو 5واں قول ہے وہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے محرم کے مہینے میں، رمضان کے بعد، اسی رمضان کے بعد ہوا ہے.
یعنی اس رمضان کے بعد جو ہے نا یہ کیا گیا۔ ایک چھٹا قول جو انہوں نے نقل کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 13ویں سال میں، یعنی اس سال آپ نے آگے جا کر ہجرت کی 1 سال پہلے، اور یہ انہوں نے ربیع الاول کی بات کی۔ یعنی مولانا مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں 6 اقوال نقل کیے ہیں، جبکہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قول نقل کیے ہیں کہ 10 تاریخیں ہو سکتی ہیں، یعنی 10 اقوال نقل کیے ہیں مختلف ائمہ کے، اور اس میں پھر ترجیح بھی دی ہے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نبی جو ہے اس کی تکمیل کی تھی، انہوں نے 12 سے زیادہ اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ یعنی سیرت نگاروں کے اندر معراج النبی کی تاریخ کے حوالے سے بے شمار اقوال موجود ہیں، اور ان اقوال کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، کسی نے کسی کو ترجیح دی ہے، کسی نے کسی کو ترجیح دی ہے، کسی نے کسی کو ترجیح دی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے کہ 10ویں سال میں 27 رجب، یہی مشہور ہے، اور 27 رجب کے روز ایک اپنا جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی ہے، اخبارات کے اندر ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، ٹی وی چینلوں کے اوپر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پروگرام کیے جاتے ہیں، مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس سلسلے میں شور ہے۔ لیکن یہاں ایک کامن سنس کی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ نبوت کے 10ویں سال رمضان مبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا رمضان کے مہینے میں، 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال۔ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعہ معراج جو ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ نماز جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد فرض ہوئی ہے، اور نماز فرض ہوئی ہے معراج کے واقعے میں۔ معراج کا تحفہ ہے نا نماز، تحفہ معراج اس کو کہا جاتا ہے۔ مثلا جہاں اور تحفے بھی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں، جہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، یہ چیزیں جو ہیں، وہاں یہ تحفہ جو ہے معراج، یہ نماز کا، یہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اگر 10ویں سال 10 نبوی کو رجب کی 27 تاریخ کو مان لیا جائے تو پھر یہ چیز جو ہے اس کے اوپر اتفاق میں باقی رہتا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے رجب کے بعد شعبان کے بعد رمضان ہے، 2 ماہ بعد سمجھے، سیدہ خدیجہ جبکہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نماز فرض ہوئی ہے معراج میں، اور معراج ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ تو اس لحاظ سے 27 رجب 10ویں نبوی کا جو واقعہ ہے یہ نہیں پورا اترتا، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا، پایا ثبوت کو، اس لیے اس کے اوپر بھی شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تاریخ کا تعین جو ہے وہ تو یعنی اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم لازماً یقینی طور پر کہیں کہ یہ ہی تاریخ ہے، اور اس لیے ائمہ محدثین نے اور ائمہ مفسرین نے اور ائمہ سیرت نے جو ہے مختلف اقوال جو ہے نقل کیے ہیں، اور ان کے اوپر ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیح موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین کے ساتھ کسی ایک تاریخ کا بھی تعین جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس معراج کے واقعے کے بارے میں کسی قسم کا شک کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ عالم بیداری کا واقعہ ہے، یہ ایک معجزاتی سفر ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی معجزے جو ہیں وہ سمو دیے۔ بہت شکریہ انصر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے یہ سمجھایا کہ ایک دن کا تعین کر لینا بلا شبہ یہ ایک تاریخی اعتبار سے ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ ابھی ایک وقفے کا وقت ہے، ناظرین کرام ابھی ہم بریک لیں گے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی رن صاحب، اب ہم آتے ہیں وہ عقلی دلائل، ان پر بعض استفسارات ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ ایک خواب کا معاملہ تھا،
یعنی وہ اسے جسمانی طور پر تسلیم نہیں کرتے. ان کے خیال میں آسمانوں کا یہ جو سفر ہے یہ ناممکن ہے. فضاؤں میں یوں انسان ایک ایسی سواری پر نہیں سوار ہو کے جا سکتا ہے. اور دوسرا پھر یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی ریز فضا میں موجود ہیں جن کا ایک انسان کا وجود متحمل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پر جانے والے لوگ بھی ایک خاص قسم کا لباس پہن کے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ایک اعتراض اسی قسم کا جو کشش ثقل کی نسبت سے تھا وہ آج بھی کیا جاتا ہے. اور ابو جہل نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ایک پاؤں اٹھایا تو انہوں نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ. مطلب یہ کہ کشش ثقل انسان کو زمین کی طرف کھینچتی ہے, کیسے ممکن ہے کہ سفر کیا جا سکے. تو یہ اعتراض منکرین کی طرف سے شروع سے چلا آ رہا ہے. مولانا صاحب اس پہ کوئی بات کیجیے. بہت اچھی بات ہے. آج سائنسی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی ریز ہیں, مثلا کاسمک ریز ہے یا ایکس ریز ہیں یا اور بھی ریز ہیں کہ جو انسان کو کیا ہر ایک مادے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کیا جا سکے. اور ہمارے جو معترضین ہیں, اب دیکھیں نا یہ ریز وغیرہ کے بارے میں, کاسمک ریز ہے, ایکس ریز ہے یا دوسری جو ریز ہیں, ان کے بارے میں تو بات اب ہوئی ہے نا جب سائنس نے ترقی کی ہے. اس وقت جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان لوگوں نے تو سائنسی بنیاد پر اعتراض نہیں کیا تھا. انہوں نے تو اپنی عقلی دلیل کے طور پر کہا تھا. مثلا یہ کہا تھا کہ جی 2 ماہ کا جو راستہ ہے, یعنی مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا, بیت المقدس مقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک کا, وہ کس طرح ایک ہی رات میں طے ہو گیا. اور پھر یہ کہنا کہ میں آسمانوں سے بھی ہو کر آ گیا ہوں. انہوں نے تو اس نقطۂ نظر سے بات کی, اپنے مشاہدے کو پیش کیا, اپنے مشاہدے اور اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ اسراء بھی جسے کہا جاتا ہے, وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا میں. سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. اب سبحان کا لفظ آنا جو ہے وہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے. لفظ سبحان جہاں آ جائے گا نا, وہاں یہ ہے کہ انسانی قدرت سے بہت بڑھ کر اور ایسی قدرت کی بات کی جا سکتی ہے جس کی کمی کوتاہی یا جس کے اندر ذرہ بھر بھی نقص کا شائبہ تک بھی موجود نہیں ہے. مثلا دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے, وہاں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے, لا الہ الا انت سبحانک. یا اپنا جو ہے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے تھے. اب آج کے دور کے اندر بھی یہ کہتے ہیں جی آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. مچھلی کے پیٹ کے اندر کس طرح زندہ رہ گیا, یعنی مچھلی کے پیٹ میں جو چیز چلی ہے مچھلی کے نظام ہضم کے تحت گل سڑ جانی چاہیے تھی, لیکن اللہ رب العزت نے رکھا. وہاں بھی لفظ سبحان جو ہے وہ بیان کیا, یہاں بھی لفظ سبحان بیان کیا ہے. اب انسان جو ہے اس نے اتنی ترقی کر لی ہے دنیا کے اندر کہ وہ ان ایکس ریز کا مقابلہ کر کے تو چاند پر بھی جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مریخ کی طرف بھی سفر کر رہا ہوں, میں فضائے بسیط کے اندر جو ہے وہ گھوم پھر بھی رہا ہوں. اب دیکھیے جس قدرت نے, جس قادر مطلق نے اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی جو ہیں آسمان کے اندر فضائے بسیط کے اندر نہ صرف یہ کہ سنبھال رکھے ہیں بلکہ وہ اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں. سورج بھی اجرام فلکی میں سے ہے, چاند بھی اجرام فلکی میں سے ہے, یہ سیارے جو ہیں یہ بھی اجرام فلکی میں, ستارے وغیرہ جو ہیں یہ اجرام فلکی ہیں نا. اور کتنے کتنے بڑے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سورج بھی زمین سے کہیں بڑا ہے. یہ اجرام فلکی اتنے بڑے بڑے جس قادر مطلق نے نہ صرف یہ کہ فضائے بسیط میں سنبھال رکھے ہیں بلکہ ان کو مدار کے اندر اس طرح گردش دیتا ہے کہ ایک دوسرے ٹکراتے بھی نہیں. تو ایک انسان کا جو چھوٹا سا جرم ہے, چھوٹا سا ایک وجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نہیں جا سکتا. آج کا انسان اگر کاسمک ریز کا مقابلہ کر سکتا ہے, اگر ایکس ریز کا مقابلہ کر سکتا ہے اپنی عقل سے کام لے کر, تو جس قادر مطلق نے انسان کو یہ عقل عطا کی ہے کہ وہ اس کے عقل کو استعمال کر کے تو ان ریزز کا مقابلہ کر سکتا ہے, ان کا توڑ کر کے فضائے بسیط میں سفر کر سکتا ہے, چاند تک پہنچ سکتا ہے یا مریخ تک پہنچ سکتا ہے یا دوسرے سیاروں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کی قدرت کے اندر کسی قسم کا نقص یا کسی قسم کے اس کے بارے میں یہ کرنا, اور اسی لیے اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ استعمال کیا. بے عیب جس کا معنی ہے بے عیب, یعنی جس کی قدرت کے بارے میں تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. سبحان کا مطلب کہ پاک ہے ہر قسم کی کمی سے, کجی سے, کوتاہی سے, نقص سے, ذوف سے.
بالکل سب سے پہلے لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہی یہ ہے، سبحان کا لفظ بولا ہے، پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اب دیکھیے نظریہ اضافیت جو ہے نیوٹن کا، اس کے تحت بھی بات کی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی رفتار کے ساتھ اپنا جاتا ہے جو رفتار ہے زمین آسمان، مثلا نوری رفتار کیا ہے جس کو سائنس بات کرتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہی ہے نا۔ تو اگر اس رفتار کے ساتھ آدمی فضا کے اندر چلا جاتا ہے نا تو اس کے سامنے وقت جو ہے نا یہ بند ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی بالکل اپنا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس سواری کا ذکر کیا ہے وہ براق ہے، یعنی ایک جو برقی یا الیکٹرانک سپیڈ ہے وہ ہے 1,86,000 میل۔ اللہ رب العزت نے ایسی سواری مہیا کی ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ رفتار، یعنی کئی الیکٹرانکس سپیڈوں کی جو ہے مجموعہ ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فہم کے مطابق اس کے بارے میں کہا کہ جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اب نظر جو ہے پہنچنے کی مطلب کہ نظر کی رفتار جو ہے وہ اب دیکھیں نا کہ جو ہے نا چمک، اس کی رفتار آواز سے زیادہ ہے، لائٹ کی رفتار جو ہے آواز سے زیادہ ہے۔ لائٹ جو ہے وہی ہے نا الیکٹرانک سپیڈ جو ہے، اللہ رب العزت نے سپیڈوں کے مجموعے پر سوار کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، براق کا لفظ آیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یعنی سپیڈ کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا براق کا لفظ جو ہے نا اس چیز کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی سائنسی ترقی جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ معراج کتنا آسان سفر تھا۔ مثلا دیکھیے سائنسی ترقی کیا ہے کہ آپ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر دوسرے کنارے پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو عین اسی وقت میں آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ سائنسی ترقی ہے نا۔ آپ فیکس کرتے ہیں کسی چیز کو، یہاں سے فیکس کریں گے تو بعین ہی اسی وقت دنیا کے دوسرے کنارے پہ آپ کی تحریر پہنچ جائے گی۔ بلکہ اب تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح تحریر فیکس ہو جاتی ہے اس طرح انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے، لیکن طیاروں کے ذریعے سے تو انسان جا رہا ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آواز سے بھی تیز رفتار جو ہے وہ طیارے تیار کیے جائیں، بلکہ نائٹروجن کی رفتار جو ہے اس کو نائٹروجن کی طاقت کو استعمال میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تجربات شروع ہو چکے ہیں۔ اچھا ای میل کیا ہے؟ بالکل واٹس ایپ کیا ہے؟ یہ فون یہ انسانی ترقی ہے۔ جبکہ معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ دیکھیے آج کے دور کے اندر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے اپنے کے ذریعے سے ریموٹ کے ذریعے سے اپنی اشیاء کو آن بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ریموٹ کی طاقت سے یا ریموٹ کے ذریعے سے آپ طیارے تک اڑا سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر کے جو الیکٹرانکس اشیاء ہیں ان کو آن آف کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں اس تمام تر ترقی کے باوجود کیا کوئی اس بات کی توجیہ کر سکتا ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جائے اور آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ تمام تر سائنسی ترقی اور ریموٹ کی قوتوں کے باوجود یہ کیا تھا؟ انگلی کے ساتھ معجزہ تھا نا، تو اس کی توجیہ عقل نہیں کر سکتی۔ چھوٹے سے چھوٹا بگ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، مثلا موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کے اندر بگ ہی ہے نا کہ اس کے ذریعے سے آواز کیچ بھی کی جا رہی ہے، آواز خارج بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ فلاں بگ ہے، فلاں بگ ہے، فلاں بگ ہے۔ لیکن اس کی توجیہ کون کرے گا کہ زمین کے عام سنگریزے ہتھیلی پر آئیں، ان میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے؟ کوئی اس کی توجیہ ہے؟ اب دیکھیے کہ اپنا جو ہے چیزیں جامد بھی کی جا سکتی ہیں، ان کو مادی شکل دی جا سکتی ہے، مایا بنایا جا سکتا ہے، سر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی توجیہ کیا ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کی فواریں شروع ہو جائیں، پانی کی آبشاریں بہنا شروع ہو جائیں، یہ معجزہ ہے نا۔ تو یہ سفر جو تھا یہ معجزاتی سفر تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ جس کے اندر کئی معجزے جو ہیں یکجا کر دی گئے۔ معجزے ہر نبی کو عطا ہوئے ہیں، مثلا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا عصا کا، وہ عام لکڑی تھی لیکن وہی سانپ کی شکل میں بھی آ جاتی ہے۔
وہی پتھر پہ ماریں تو چشمے بہنے شروع ہو جاتے ہیں، وہی بہتے ہوئے پانی پہ ماریں تو وہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی توجیہ کرنے سے انسان کی عقل عاجز ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کی موجودہ سائنس جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے، اگر انسان اپنی عقل سے کام لے کر ایک کونے سے دوسرے کونے میں بغیر کسی وقت کے کوئی اشیاء پہنچا سکتا ہے، یا ایک انسان جو ہے اپنی تیار کردہ، اپنی عقل سے تیار کردہ کسی ذریعے سے انسان کو فضا کے اندر سفر کروا سکتا ہے، اڑا سکتا ہے، تو جو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، جو انسان کو عقل دینے والا ہے، کیا وہ اس چیز سے عاجز ہے؟ اللہ رب العزت بڑی شان ہے، سبحانہ کا لفظ کے ساتھ اس نے یہ چیز بیان کی ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ نظریہ اضافت تو آپ کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ اگر اتنی رفتار سے کیا جائے تو وقت تھم جاتا ہے، جی ایسے ٹائم اینڈ اسپیس سے بندہ باہر چلا جاتا ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلا جاتا ہے، بلکہ آج کل جو فلمیں بن کے آ رہی ہیں ایسی آ رہی ہیں جن میں ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسے آلات جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے سے ٹائم اینڈ اسپیس کا جو ہے وہ فرق ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ممکن ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے سٹاپ واچ، اس نے بڑی چیزیں جو ہے آسان کر، لیکن اس سے بڑھ کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک ہے طے زمانی، ایک ہے طے مکانی۔ طے کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ جی ایک ایسی مثال ہے کہ جہاں زمانے کو لپیٹ دیا گیا، اور ایک ایسی مثال ہے کہ جہاں مسافت کو لپیٹ دیا گیا۔ مثلاً حضرت بلقیس کا جو واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ان کے تخت کو لانے کی جب بات کی، جی تو کسی نے کہا جی میں اتنے وقت میں لے سکتا ہوں، لیکن قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے ایک بندے نے کہا کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں۔ جی بالکل، یہ کیا تھا؟ یعنی جگہ کو سمیٹ دیا گیا۔ جی طے زمانی مکانی ہے۔ مکانی۔ اچھا، اسی طرح دو واقعات اور ہیں، وہ ہے طے زمانی کے حوالے سے، یہ طے مکانی ہے، فاصلے کو سمیٹ لینا، جی کہ اتنے کم وقت کے اندر جہاں تصور بھی نہیں لیکن مثال موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور طے جو زمانی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ۔ وہاں الفاظ کیا ہے قرآن پاک کے؟ کئی 100 سال سوئے ہیں نا وہ، لیکن کیا کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک دن سوئے ہیں، یہ ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ ان کے لیے، دنیا کے لیے تو وہ کئی 100 سال تھے، لیکن ان کے لیے وہ وقت سمٹ گیا تھا۔ وقت سمٹ گیا تھا۔ تو یہ طے زمانی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے ان واقعات کے ذریعے سے، کہ اللہ رب العزت آج بھی سائنس جو ہے وہ باقاعدہ اپنا اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ ایسے مریض جن کا علاج ممکن نہیں، ان پر ایک بے ہوشی طاری کر دی جائے، یا ان پر کومے کی صورت میں جو ہے ایسی غنودگی طاری کر دی جائے کہ ان کو رکھ دیا جائے برف خانوں کے اندر، تاکہ بعد میں ہمیں جب اس بیماری کا علاج دریافت ہو تو اس کے ذریعے سے ان کا علاج کیا جا سکے۔ تو طے زمانی اور طے مکانی جو ہے کہ جب، اور یہ جو واقعہ ہے واقعہ معراج، یہ بھی ایسا واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمان و مکان کی تنابیں کھینچ کے رکھ دی تھی، وہ قادر مطلق ہے کہ اس نے اپنا جو ہے نا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اپنا چیز۔ اب بات آ گئی آپ کی کہ خواب کی بات تھی یا رحمان صاحب، ابھی وقفے کا ایک وقت ہے۔ ناظرین ابھی ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات مزید ہوگی۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی۔ ناظرین واقعہ معراج کے عقلی دلائل پر بات جاری ہے۔ رحمان صاحب آپ خواب کے بارے میں اور جسمانی معراج کے بارے میں کچھ فرمانے لگے۔ جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں نا، ایک تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس دور میں تشریف فرما تھے یا اس دور میں حیات تھے کہ جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ان کی ایمان کی کاملیت کا یا مضبوطی کا کیا کہنا۔ ایک آج کے دور کے مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں کہ جو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سائنسی ترقی کو،
اپنے سامنے انسان کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے وہ فیکس کو بھی دیکھتے ہیں، ای میل کو بھی دیکھتے ہیں، وہ تمام تر سائنسی ایجادات کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات پہ یقین لانے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خواب کا معاملہ ہے۔ اب خواب جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر بحث کی جا سکے یا جس کے اوپر اترایا جا سکے، اس لیے کہ ایک عام آدمی بھی ایسے خواب دیکھتا ہے، رنگ برنگ کے خواب دیکھتا ہے۔ فضاؤں میں اڑ رہا تھا ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ فضا میں اڑ رہے ہیں، کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یکدم وہ لکڑی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ موجود ہیں تو دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ خواب تو چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے اوپر جو ہے بات نہیں کی جا سکتی۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بات کی تھی کفار کے سامنے کہ مجھے رات میں سفر کروایا گیا ہے بیت اللہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر، اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار نے اس پہ اعتراض کون سا کرنا تھا؟ انہیں بھی خوابیں آتی کہتے زیادہ سے زیادہ انہوں نے بلکہ یہ کہہ دینا تھا چھوڑو اس کی باتیں، یہ تو خواب و خیال میں رہتا ہے، معاذ اللہ معاف کرے، یہ تو خوابوں میں رہنے والا آدمی ہے، خیالوں میں رہنے والا آدمی ہے۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا ہی اس لیے تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عالم بیداری کے اندر سفر کیا ہے، اور جسم کے ساتھ اسی کے وجہ سے ہمنا جو ہے نا ان لوگوں نے سوالات کیے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، ورنہ خواب تو ایسی بات نہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے اندر 3 خواب بیان ہوئے ہیں، 2 خواب بیان ہوئے ہیں، اور دونوں کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا۔ یہ واقعی بھی اگر خواب کا ہوتا ہے تو خواب ہی کے طور پر بیان کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں کیا خواب ہے؟ سورہ یوسف کے اندر ہی دونوں خواب ہیں۔ ایک خواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حیرانی والی بات تھی، لیکن اس کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا، یعنی وضاحت کی گئی کہ ہے یہ خواب یا رویا ہے۔ حیرانی والی بات تھی نا، لیکن خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا۔ دوسرا خواب کیا دیکھا؟ وہ دیکھا بادشاہ نے کہ 7 دبلی پتلی ضعیف گائے جو ہیں، وہ توانا گائے جو ہیں خوب پلی ہوئی، ان کو کھا جاتی ہیں۔ حیران کن بات تھی کہ جو ذوف کے اندر ماری ہوئی گائے ہیں وہ طاقتور اور توانا گائے کو کس طرح کھا جاتی ہیں؟ حیرانی والی بات تھی، لیکن تھا خواب تو اس کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا۔ اگر معراج کا واقعہ بھی خواب ہی ہوتا تو پھر اس کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا جاتا، واقعہ نہ بنایا جاتا، واقعہ نہ بنایا جاتا۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کے ساتھ ذکر کیا سورہ اسراء کے اندر، اور دوسری صورت کے اندر پھر تھوڑی بہت وضاحت کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا۔ تو اگر خواب ہوتا تو کفار اعتراض کیوں کرتے؟ اب آپ نے واقعہ سنے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کا، کہ جب ان کے پاس آ کر ابو جہل کہنے لگا کہ ابوبکر یہ بتاؤ کہ کیا کوئی آدمی رات میں بیت المقدس تک جا کر واپس آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو وہ اچھلا، خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ تو کہنے لگے کہ تمہارا صاحب یہ کہتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا کہ اگر آپ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ قبول کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اگر یہ خواب ہوتا، پھر احادیث کے اندر موجود ہے کہ کئی لوگ تھے مکہ کے جن لوگوں نے بیت المقدس کا یعنی مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہوا تھا، زیارت کی ہوئی تھی، دیکھا ہوا تھا، ان لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور یہ حقیقت تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، بے شک اس طرف کبھی نہیں گئے تھے۔ اب ان لوگوں نے جب سوالات کرنے شروع کر دیے، یہاں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی ہو نا وہ آپ نے حقیقتاً نہیں دیکھی ہوتی۔ مثلا جس مسجد میں آپ خطبہ دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی پوچھ لے کہ اس مسجد کی جو چھت ہے اس کے اوپر کڑیاں کتنی ہیں، اس کے اوپر جو ہے لکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں، تو کیا آپ بتا پائیں گے؟ نہیں، بالکل توجہ ہی نہیں جاتی انسان کی، کبھی نہیں جاتی۔ یا کوئی آدمی پوچھ لے کہ آپ کی مسجد کے اندر ٹوٹیاں کتنی لگی ہوئی ہیں، پاسبل نہیں ہے کہ انسان کو، یا آدمی پوچھ لے کہ دروازے سے لے کر آپ کے ممبر تک کے قدم کتنے ہیں۔ یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف توجہ نہیں جاتی، باوجود کہ جو روز آدمی چیز دیکھتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا صحیح طرح، اس گہرائی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضوں کے صحیح طور پہ جواب دے سکتا۔
لیکن ان لوگوں نے جب سوالات کرنے شروع کر دیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لا کر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو رکھ دیا، یہ ہے کہ نہیں حدیث؟ کیسے دکھائی دیتا تھا؟ جیسے سامنے موجود ہو. تو جو وہ سوال کرتے تھے میں اس کو دیکھ کر جواب دیتے چلا جا رہا تھا. تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو یہ اعتراضات کیوں ہوتے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک قافلہ جو ہے وہ راستے میں مجھے پڑا، اس کے اپنا جو ہے وہاں اترا، میں نے وہاں سے پانی پیا. پھر یہ بھی ہے کہ براق کو دیکھ کر ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ بھی بتایا کہ ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے جس کے اوپر 2 قسم کے اپنا جو ہے نا وہ برے لدے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ میں نے فلاں جگہ. اور کئی لوگ جو ہے بعض روایات میں ہے کہ دوڑے باہر کی طرف کہ دیکھیں واقعی قافلہ ہے کہ نہیں، وہ واقعی قافلہ تھا. اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ روایات کی استنادی حیثیت جو ہے وہ ضعیف ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو وہ لوگ اعتراض کیوں کرتے، وہ لوگ سوالات کیوں کرتے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیقیت کا لقب کہاں سے ملتا؟ یہ واقعہ عالم بیداری کا تھا. ہاں ایک چیز ہے کہ ایک دلیل بھی ہے ان کے پاس، وہ ہے کہ جو آیت ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. تو کہتے ہیں یہ رویا کا لفظ جو ہے نا خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ رویا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. قربتاً و قربا یہ الفاظ ہیں. رویا جو ہے یہ صرف خواب کے اندر دیکھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ آنکھ کے ساتھ دیکھنا جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور ایسے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں جو لوگ عربی لغت سے کما حق کو واقف نہیں ہیں. رویا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، عالم بیداری میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، عالم خواب میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، کامن سنس کا. اور پھر فتنۃ للناس کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسرا بعبدہ کے الفاظ ہیں، اور اسرا کا معنی ہوتا ہے جسم کے ساتھ چلنا. مثلا قرآن پاک میں ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. رات میں چلنے کو اسرا کے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. یا یہ ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، یعنی قرآن پاک میں یہ الفاظ ہے رات میں جو چلنا ہوتا ہے وہ اسراء کا لفظ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کے اندر یہی فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تیسری چیز یہ ہے کہ عبد کا لفظ جو ہے یہ مجموعہ ہے روح اور جسم کا، یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے. اور اگر صرف خواب ہوتی تو روح ہی جاتی نا، مکمل جسم کا کیوں ذکر کیا؟ مکمل جسم کا ذکر نہ ہوتا. تیسری بات جو ہے نا اس میں ایک اور چیز جو ہے مثلا سورہ نجم کے اندر، اب سورہ نجم میں جو الفاظ ہیں وَالنَّجْم، قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے ستارے کی. تو قسم کھانے سے سورہ نجم کا جو ہے آغاز کیا گیا ہے. تو قسم کیوں کھائی گئی ہے کہ اگر ستارہ اللہ رب العزت اتنا بڑا جرم جو ہے، جرم کبیر جو ہے اجرام فلکی میں سے، اس کو اگر فضائے بسیط کے اندر گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے اور اس کو جگہ دی ہوئی ہے، تو ایک جرم صغیر کو کس طرح یہاں سے آغاز ہوتا ہے. پھر الفاظ ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ. بصر کا جو ہے یہ دیکھنا جو ہے، بصر آنکھ جو ہے، اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، انسانی جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں ہے. ما کذب الفؤاد مارا، کہ جو دیکھا ہے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. تو دل کا تعلق بھی جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں جہاں ذکر کیا ہے واقع معراج کے بارے میں، واقع اسراء کے بارے میں، وہاں جسم ہی کا ذکر کیا ہے. اعضائے جسم گنوائے. اس لیے یہ ماننا پڑے گا اور یہ ہی معجزاتی جو ہے سفر کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر کروائی ہے معراج، روحانی طور پر نہیں کروائی. اب دیکھیے آپ تفاسیر کا اگر مطالعہ کریں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، یا حضرت اکرمہ جو ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں رویا عین اوریا بہا، کہ یہ رویا سے مراد جو ہے نا آنکھ کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے جائے، لفظ اسراء کے ساتھ ہے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، یعنی رات کے اپنا سفر. تیسری بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر براق کا جو لفظ آتا ہے، اگر یہ روحانی طور پر آتا ہے تو روح تو سوار نہیں ہوتی،
سوار تو جسم ہی ہوتا ہے نا، تو یہ جسمانی طور پر ہی تھا، ورنہ روحانی طور پر تو کسی سواری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم خواب کے اندر جو کچھ دیکھ لیتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے عالم بیداری میں، ایک ہے جسمانی طور پر۔ یہ سفر جو ہے یہ ہوا عالم بیداری میں ہوا، اور ہوا بھی جسمانی طور پر ہے۔ روحانی طور پر روح کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ رانا صاحب کوئی شخص جب فوت ہوتا ہے، نیک روح جو ہے وہ بلندیوں میں، نبی علیہ السلام نے جیسا کہ وہ تو فرمایا، یہ بھی ہے نا کہ فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اپنا ویسے ہی اپنا جو ہے، آپ خواب کے اندر جو دیکھتے ہیں، خواب کے اندر تو کہاں کہاں آپ نہیں گھومتے پھرتے، خوب اڑتے پھرتے ہیں۔ جی بالکل، میں بھی دیکھتا ہوں ایسے خواب، آپ بھی دیکھتے ہیں، انسانی فطرت ہے خواب دیکھنا، اور کوئی انسان ایسا نہیں جس نے خواب میں اپنے آپ کو کبھی اڑتے ہوئے، گھومتے گھماتے ہوئے، یا مختلف چیزوں کے اندر اپنا یہ کبھی اس جگہ ہے، کبھی اس جگہ ہے، کبھی اس جگہ نہ دیکھا ہو۔ تو یہ تو حیرانی والی بات ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، براق کو لایا گیا، یعنی بجلیوں کے مجموعے کو لایا گیا سواری کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ کم سے کم وقت کے اندر طے کیا جا سکے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنے والے جو ہیں اور کہلاتے ہیں مسلمان، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا اپنا جو ہے ان کا دعویٰ مسلمانی جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ایسی باتیں کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزاتی سفر کے انکار کے مترادف ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت ملی تھی، جو شان اور شوکت حاصل ہوئی تھی واقعہ معراج جیسے عظیم معجزاتی سفر کی بنا پر، اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اس سفر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروائی، اس سفر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی امامت کروائی، سرداری کا جو ہے دلیل فراہم کی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، تاکہ ان کے ذریعے سے انسان کی، مسلمانوں کی تربیت کی جا سکے، ان کو تعلیم دی جا سکے، ان کے جو ہے عبرت اور نصیحت رکھ کر ان کے کردار کو سنوارا جا سکے۔ ان ساری چیزوں کا انکار ہوتا ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ جی، بڑی تفصیل سے آج ماشاءاللہ عقلی دلائل کے ساتھ معراج کے واقعے کے ثبوت پر آپ نے بات کی ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج دراصل نبی محترم آقائے دو جہاں سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایک بیان ثبوت ہے، اور نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے، منقبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر جب واقعہ معراج کو پیش کیا جاتا ہے، تو سائنس کی ترقی کے اعتبارات سے جو لوگ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، ان مسلمانوں میں اکثر لوگوں کو ہم اس واقعے کو نگیٹ کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، جس کے آج بہت سے عقلی دلائل پہ آج بات کی گئی ہے، اگر یہ سمجھ آتے ہوں تو بھی ایمان رکھنا ہوگا، اور اگر یہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو چونکہ یہ ایک معجزہ ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز ہے، ایک مومن کا فرض بنتا ہے پھر بھی اس پر ایمان رکھے۔ اس لیے کہ جو سائنسی علوم یا سائنسی بنیادیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی انکاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لانے والا کوئی شخص جو کہ غیب کے بہت بڑے نظام پر یقیناً ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنا رکھا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اسی طرح لوح محفوظ ہے، اور بہت سے غیبی امور ہیں۔ ایک مومن بنتا ہی تب ہے جو ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہو۔ تو پھر ہمیں ان غیبی امور سے جڑے ہوئے تمام معاملات پر، جن میں معجزات بھی شامل ہیں، ایمان رکھنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق دے، جیسا کہ رسول اکرم آقا علیہ السلام کے ساتھیوں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور پر، ان واقعات پر کمال ایمان کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج کے لیے ناظرین کرام اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو